کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کنورٹ ہوا ہوں ابھی انجینئر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا، نان مسلم تھے؟ جی جی. کنورٹ کیسے ہو گئے؟ ہمیں کون سے مذہب سے آپ کا تعلق تھا اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہندوازم سے. کیسے بدلے؟ ہمارے طرف جو علاقوں میں عالم میں اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہے وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ابھی بھی تنگ کرتے ہیں. یہ چھوڑ دیں، رفع دین چھوڑ دیں. اللہ اکبر. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول کی سنت ہم کیوں چھوڑ دیں؟ استغفر اللہ. جب ہم نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ کہاں تھے؟ اسلام لانے سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لی تھی بھئی ہم کسی فرقے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ فرقہ اس وقت ہر کوئی پارٹی بازی والا سسٹم نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. ابھی تک سن 2025 کے اندر تک مسلمانوں کی تعداد 560-70 پہ پہنچ گئی ہے جو ہمارے علاقے میں گئی الحمدللہ. آپ لوگوں کی دعوت سے؟ جی جی. آپ اور یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی جبر نہیں ہے؟ کوئی جبر نہیں. آپ کو اسلام پہ لے کے آنے میں کس کا کردار تھا؟ سچ بتاؤں، سچ بتانا ہے. سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھجن؟ محمد سلیم. محمد سلیم بھائی کہاں سے؟ سکھر. سکھر؟ جی جی. شکارپور سائڈ کی. سندھ؟ جی جی. سندھی ہیں پنجابی ہیں؟ سندھی. سندھی ہیں. ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. اکیلے آئے ہیں؟ اکیلے. جی جی. اسپیشل ملنا تھا، کوئی کام تھا؟ بالکل اسپیشلی ملنے آیا ہوں انجینئر اچھا. صاحب سے. میں کیونکہ نان مسلمان تھا، کنورٹ ہوا ہوں ابھی انجینئر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. اچھا، نان مسلم تھے؟ جی جی. کنورٹ کیسے ہو گئے؟ ہمیں کون سے مذہب سے آپ کا تعلق تھا اگر آپ بتانا چاہیں؟ ہندوازم سے. ہندوازم سے. کیسے بدلے؟ الحمدللہ پہلے ہم اسٹڈی کرتے تھے، بہت زیادہ ہم نے اسٹڈی کی اسلام کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں، جیسے انجینئر صاحب کرتے ہیں ایسے ہمیں بھی بہت شوق تھا. خود تحقیق کے میدان میں تھے؟ میں خود ہی اکیلا ہی تحقیق کرتا. کوئی جبر نہیں، کوئی کچھ نہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے دعوت دی، گھر میں دعوت دی. نہیں، آپ کو اسلام پہ لے کے آنے میں کس کا کردار تھا؟ سچ بتاؤں، سچ بتانا ہے. سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب آپ کو موٹیویشن ملتی ہے نا، اسلام کی حقانیت یا سچائی کہیں سے نظر آتی ہے نا. یا تو آپ نے قرآن پاک پڑھا، وہ بھی آپ کو کسی نے دیا، کسی نے ریفرنس دیا کہ آپ ادھر جائیں. ہمیں کسی نے نہیں دیا، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے قرآن پاک کو. ہم نے کسی دوست کے تھرو لے کے اسٹڈی کی، حدیثوں کی کتابیں لے کر اسٹڈی کی. پھر نیٹ کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے. اسی دوران دنیا کے بہت بڑے بڑے عالموں کو ہم نے سنا، سارے تقریباً سن چکے ہیں. سن رہے تھے؟ بالکل سن رہے تھے. ٹھیک ہے. اہل حدیث کے سنے، بریلوی، دیوبندی، اہل شیعہ. نہیں، تب تک اسلام قبول کر لیا تھا یا ابھی تحقیق چل رہی تھی؟ ابھی تحقیق چل رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے سنا. کیسے آئے سامنے؟ کیسے آئے؟ کس نے بتایا؟ میں نے خود ہی نیٹ پہ. اچھا. عالم میں ایکسپوز کر رہے تھے. اس دوران مجھے میری ملاقات مطلب انجینئر صاحب سے ہوئی انٹرنیٹ پہ ہی سن 2014 میں. ٹھیک ہے. تب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر آہستہ 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 جب مجھے مزہ آتا گیا، انجینئر صاحب کو سنتے گئے ایسا مزہ آ گیا. الحمدللہ ہم نے اپنے گھر والے میں دعوت دی، گھر والوں کو بھی دعوت دی، اور اپنے قبیلے میں بھی دعوت، باقاعدہ دعوت بھی دی. میری کلینک ہے وہاں پہ میرے علاقے میں، میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر. ماشاء اللہ. تو میں نے دعوت دی، فیملی میں دعوت دی، ابو والوں کو، امی والوں کو. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دعوت اسلام حق ہے. یہ جو ہم بت پرستی کرے یہ ہے ہی نہیں کچھ. خود بنا رہے، خود اس کی عبادت کرے، یہ تو کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت کا جو ذکر ہے صرف قرآن میں آ رہا ہے، اور توحید جو اسلام بیان کر رہا ہے دنیا کا کوئی کتاب نہیں بیان کر رہا ہے. اسی لیے پھر میں نے انجینئر صاحب کے کچھ کلپس تھے ان کو سنوائے. ان کو تو سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی تھی. وہ مولانا طارق جمیل صاحب بہت زیادہ سنتے تھے. پھر آہستہ آہستہ دعوت دی میں نے. جب دعوت دی تو الحمدللہ میرا، ابھی میں مسلمان ہوا بھی نہیں تھا، میں نے اپنے بچے مدرسے میں بھیجنا شروع کر دیا. الحمدللہ میرا دوست تھا پہچاننے والا، اس کے تھرو ہم نے بھیجے تھے. جب ہم نے سن 2019 میں اعلانیہ میں نے، میری فیملی نے اعلانیہ اسلام قبول کیا. 87 پیپلس ماشاء اللہ تعالیٰ 87 پیپلز نے اکٹھے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. جی. جس میں اور یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام کے قریب لے کے آنے میں کس کا کردار ہے؟ سب سے زیادہ انجینئر صاحب کا.
یہ حلفن کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں کہ اکیڈمی میں آیا ہمیں خوش کر رہے ہیں؟ نہیں خوشی کی بات کی. اچھا ابھی میں وہاں سے اکیلا یہاں پہ آیا ہوں. اچھا آپ غیر مذہب تھے, غیر مسلم تھے, آپ کا ایکسپیرینس تو ہوگا یعنی کفر کی زندگی کے. جب آپ اسلام کی طرف آئے, آپ نے تحقیق شروع کی, بہت سارے عالم دین کو سنا, آپ نے اسلام کے مکاتب فکر بھی دیکھے کہ یہاں پہ تو فرقے کی بنیاد پہ بھی لسانیت چل رہی ہے اور کیا کیا چل رہا ہے. آپ نے کیا دیکھا جو اسلام اصل اسلام ہے, جو رسول اللہ کا دین ہے, جو اللہ نے قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, اس طرح کا اسلام کون بیان کرتا ہے؟ تحقیق تو آپ نے کی نا؟ تحقیقات میں نے کی. ہاں. اور جب ہم نے اسلام قبول کیا باقاعدہ ہر فرقے کے لوگ ہمارے پاس آئے. ہاں. پہلے تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. صحیح ہے. ہم خود جا کے بول رہے تھے ہمارے پاس آؤ, دعوت ہمیں بتاؤ. صحیح ہے. پہلے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. جب ہم نے اعلانیہ کیا, میڈیا میں آ گیا, سوشل میڈیا کے اندر آ گیا, تو پھر ہمارے یہاں سارے آ گئے ماشاءاللہ, سارے ہمارے مہمان بن کے شامل ہو گئے. پھر ہم نے ڈسکس کی, اسلام لانے سے پہلے, قبول کرنے سے پہلے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لی تھی بھئی ہم کسی فرقے میں نہیں جائیں گے, کیونکہ فرقہ اس وقت ہر کوئی پارٹی بازی والا سسٹم ہے, ہم نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. ہاں. تو پھر ابو نے بولا جیسا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. میں نے کہا قرآن حدیث ہے, جو ہمیں قرآن اور حدیث کے ریفرنس دیں گے ہم اس کے بات مانیں گے, جو نہیں دے گا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. ہاں ہاں ہاں. اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. پھر تو بھائی ہمیں مسجد کی آفریں, پتہ نہیں کس کس چیز کی آفریں دینے لگے. اچھا کون یہ فرقے والے؟ ہاں یہ سارے. پھر ہم نے مسجد بنوائی, ہمیں کسی نے مسجد بنوا کے دی. ٹھیک ہے. اور اس نے بولا کہ بھائی آپ جیسا آپ چاہیں کریں, لیکن بعد میں اس نے ہم سے دگلا پالیسی کھیلی ہے. پھر انہوں نے اپنے فرقے کا لوگو وہاں پہ لگا دیا. کیا کون سا فرقہ تھا؟ یہ دیوبند. دیوبند تھے. ٹھیک ہے. ہاں. تو میں رفع دینے اکیلا کرتا تھا اور کوئی رفع دے نہیں کرتا تھا. پھر میں نے ان کو دعوت دی اپنے علاقے میں جو تھے. ابھی ماشاءاللہ 100 سے زیادہ رفع دینے میرے علاقے میں ماشاءاللہ تعالی. اور ابھی تک سن 2025 کے اندر تک مسلمانوں کی تعداد 560-70 پہ پہنچ گئی ہے, جو ہمارے علاقے میں ابھی ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کی دعوت سے؟ جی آپ. اور یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, کوئی جبر نہیں ہے؟ کوئی جبر نہیں کسی طرح. پاکستان میں آپ کو کوئی جبر نہیں نظر آ رہا؟ ماشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ الحمدللہ. باہر کی ایجنسیاں بھی آتی ہے, کنفرم ویریفیکیشن بھی کر کے چلی جاتی ہے. اللہ. کوئی جبر نہیں ہے. لیکن رہی بات رفع دین پہ, تو ہمیں بہت ستایا گیا ہے. ہاں یہ تو سننا پڑے گا. اتنا بہت زیادہ. ابھی تک میں بھی یہاں پہ آیا ہوں نا, تو ابھی مجھے بول رہے ہیں کہ بھائی وہ مرزے کے پاس گیا نا, مرزے کے پاس گیا. دیکھیں آپ نے تو کفر کو دیکھا ہے نا بڑے پاس سے, آپ نے تو اس کے معاملات دیکھے ہیں. آپ کو مسلمانوں بھی اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے, لیکن ان کی حرکات اس طرح کی ہیں. ہاں. اور آپ نے الحمدللہ سمپل مسلمان ہونا اپنے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اگر آپ اس کفر سے نکل کے ادھر بھی کسی فرقے میں جاتے تو وہ بھی وہ کسی کام کا نہیں تھا. ہاں. تو یہ ہماری طرف سے آپ کو بڑی مبارک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا, اور آپ نے بھی, آپ کی بھی محنت ہے, آپ نے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت دے. اور کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس؟ آج آپ نے انجینئر صاحب کو لائیو دیکھ لیا, لائیو سن لیا. یہ وہی انجینئر محمد علی مرزا ہیں بقول آپ کے, کہ جو آپ کو اسلام لانے کے لیے جس کی سب سے زیادہ آپ کی نظر میں اہمیت اور قدر ہے. تو کیسا رہا آج؟ یہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جی یہ بڑا متکبر انسان ہے, وہ کہتے ہیں یہ باعزت نہیں کرتا, یہ گستاخ بھی ہے. کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جیسے سنا تھا ویسا پایا. کیونکہ میرے کچھ دوست یہاں پہ ہو کے گزر گئے ہیں, انہوں نے جو تعریف کی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ اس سے بھی میں نے دگنا پایا. اور ایسے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا خیال بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اور کیونکہ ہونا بھی ایسا چاہیے. ہمارے طرف جو علاقوں میں عالم میں اتنی داریاں رکھی ہوئی ہے, وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, ابھی بھی تنگ کرتے ہیں. یہ چھوڑ دو, رفع دین چھوڑ دو. اللہ اکبر. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول کی سنت ہم کیوں چھوڑ دیں؟ استغفر اللہ. جب ہم نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ کہاں تھے؟ جب ہم نے قبول کیا آپ آ گئے. مہربانی آپ کی. چلے ملاقات کی ہے؟ جی مل کے آئے ہیں اندر سے؟ بتایا بھی ہے ان کو, اپنا تعارف کروایا؟ تو کروانا تھا نا, ابھی کروائیں گے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.